دینے کے بعد جو وہاں کے عمرہ تھے ان کو وہ اٹھانے لگا۔ جب یہ بات حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ جہاں مقیم تھے آپ کو پتہ چلا کہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد وہ بدبخت آیا ہوا ہے اور اس کی تقریر سے کوفہ والے متاثر ہو گئے ہیں۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل کا جہاں قیام تھا آپ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو مولائے کائنات کے شاگرد حضرت قاضی شریح کے حوالے کیا، اور آپ خود جو ہے محب اہل بیت حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ گھر گئے، اگرچہ وہ محب اہل بیت تھے ہانی بن عروہ، مگر اس وقت امام مسلم کا آنا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کو پسند نہ آیا، اس لیے کہ حالات خراب ہو رہے تھے، حالات تبدیل ہو رہے تھے۔ تو بہرحال لیکن امام مسلم تشریف لائے تو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا اور ان کو سب صورتحال سے آگاہ کیا۔ چونکہ حضرت ہانی ابن عروہ جو تھے وہ ایک مشہور آدمی تھے اور ان کا اثر و رسوخ بھی تھا، ابن زیاد سے ان کے تعلقات بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھی۔ اب حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر میں چھپایا اور خود جو ہے وہ دروازے پر بیٹھے رہتے۔ اب ہوا یہ کہ ابن زیاد جو ہے دیکھتا کہ کون آ رہا ہے ملنے کے لیے کون نہیں آ رہا ہے، ایسے میں اس نے جب اپنے جاسوس پھیلا دیے کہ تم لوگ جو ہے تلاش کرو کہ امام مسلم چھپے کہاں پر ہے۔ وہ لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن کوئی عطا پتہ نہ مل سکا۔ ایسے میں مسجد کے اندر کہتے ہیں کہ مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں تو مسجد میں آسانی کے ساتھ باتیں پتہ چل جاتی ہے، لیکن اس وقت تو بہرحال نمازیوں کی تعداد اور نماز کا شوق لوگوں میں زیادہ تھا۔ تو ایک شخص جو ابن زیاد کا جاسوس تھا تو وہ شخص جو ہے مسجد میں گیا اور دیکھا کہ حضرت مسلم ابن اوسجہ جو ہے وہ نماز سے فارغ ہو کر وظائف میں مصروف ہے، تو وہ وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد ان کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ اے بزرگ، میں شامی غلام ہوں، اہل بیت کا، ملک شام سے آیا ہوں، اہل بیت کا غلام ہوں میں، اور میں ان کو نظر دینا چاہتا ہوں۔ یہ 3000 درہم کی نظر ہے، امام مسلم کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سنا ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ بھائی اتنے لوگ مسجد کے اندر آئے نماز کے لیے، تم میرے ہی پاس آ کر کے مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ مجھے کیا پتا اور میں کیا جانوں؟ تو کہا کہ آپ کے چہرے پر جو نور ہے، پیشانی میں جو نور ہے، اس سے لگتا ہے کہ اہل بیت کے محب ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہچان لیا۔ اس طرح کی چکنی چوپڑی باتیں کر کے اس نے حضرت مسلم بن اوسجہ کو گویا کہ دھوکہ دیا۔ دیکھیے اہل ایمان کے متعلق یہ آتا ہے کہ اہل ایمان کے اندر سادگی ہوتی ہے، بھولا پن ہوتا ہے، اور وہی معاملہ ہوا۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اس کے دام تزویر میں، دام فریب میں گرفتار ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ملا دوں گا، اور پھر وہ لے گئے اپنے ساتھ اور حضرت ہانی کے گھر میں لے جا کر کے حضرت امام مسلم سے ملایا۔ اس نے 3000 درہم کی بڑی نظر پیش کی حضرت امام مسلم کو، آپ نے کسی کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد اب وہ روزانہ آنے جانے لگا اور کئی دن تک کے آتا جاتا رہا، اور آتے جاتے اس شخص نے ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھی، اور پھر جا کر کے ساری باتیں اس نے ابن زیاد کو بتا دی کہ امام مسلم تو ہانی کے گھر میں رکے ہوئے ہیں۔ اب ہانی کو بلاوا آیا، حضرت ہانی کو پتہ چل گیا، آپ نے فراست مومنانہ سے بھانپ لیا کہ اب آگے بات کیا ہونی ہے۔ آپ نے حضرت امام مسلم سے کہا کہ مجھے ابن زیاد کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اس لیے میں جو ہے وہ جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ جو ہے وہ حالات بگڑ جائیں، تو آپ دیکھیں جو بھی حالات ہوں اپنی حفاظت کریں۔ بہت ساری باتیں ہوئی، اور پھر ہانی جو ہے دارالامارت پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ابن زیاد پہلے جیسے احترام کرتا تھا، عزت کرتا تھا اور آپ کو اہمیت دیتا تھا، ہانی کو ایسی کوئی اہمیت اس نے اس دن نہیں دی، اور حضرت ہانی نے اس کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو جناب ہانی نے کہا بدلے بدلے سے کیوں لگتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ حضرت ہانی نے فرمایا یہ کیسی بات کرتے ہیں، مسلم کو میں اپنے گھر میں کیوں پناہ دوں گا؟ تو ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی
کہ اتنے میں وہی جاسوس وہ بدبخت اس کو سامنے لایا گیا. اس کو سامنے دیکھ کر آپ کا پورا وجود کانپ گیا اور آپ انکار نہ کر سکے. ایسی حالت میں اس نے کہا کہ اب جو ہے آپ اس کی بات کو جھٹلا تو نہیں سکتے, تمہارے گھر میں حکومت کے خلاف جو ہے وہ منصوبے بنتے ہیں, جنگ کی تیاریاں ہوتی ہے اور آپ یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. امام مسلم کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے. ہانی نے کہا چونکہ میں نے ان کو بلایا نہیں تھا, وہ میرے گھر چل کر آئے. اب رسول اللہ کی اولاد اگر میرے گھر خود سے چل کے آئے تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا تو کہا کہ اب ان کو میرے حوالے کر دو. ہانی نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا, کیونکہ تم ان کو قتل کرو گے. میں قیامت کے دن اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے قتل کرنے کے لیے نبی کے شہزادے کو تمہارے حوالے کر دیا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایسی صورت میں اس نے جو وہ ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈا اٹھا کر کے حضرت ہانی کو خوب مارا, یہاں تک کہ آپ کے دانت ٹوٹ گئے, آپ کا ہونٹ پھٹ گیا. اور پھر یہ افواہ شہر میں گھوم گئی کہ ہانی قتل ہو گئے. تو ہانی کے پورے جو رشتہ دار وغیرہ تھے وہ سارے لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ انتقام کی آواز بلند کی. جب یہ بات امام مسلم کو پتہ چلی تو آپ بھی ہانی کے گھر سے نکلے اور دارالامارت کا یعنی کہ کوفہ کا جو گورنر ہاؤس تھا اس کا محاصرہ کر لیا اور اس کو گھیر لیا. 40,000 کوفی جمع ہو گئے تلواریں لے کر لڑنے کے لیے. ایک اشارہ کرتے امام مسلم تو کوفہ کے دارالامارت کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی. لوگ منتظر تھے کہ آپ اشارہ کریں گے, لیکن امام مسلم نے فرمایا میں جنگ کا آغاز نہیں کروں گا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ابن زیاد سے بیٹھ کر گفتگو اور معاملہ طے ہو. ایسے میں جو ہے وہ قاضی شریح کو بلایا گیا اور ابن زیاد نے جو مجمع جمع تھا اور اینٹ سے اینٹ بچ سکتی تھی, کوئی بچ کر نہیں جا سکتا تھا. قاضی شریح کو بلا کر کے اتنا کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہانی قتل ہو گئے, آپ آ کر کے دیکھ لیں. دیکھا تو حضرت ہانی جو ہے وہ بالکل زخموں سے چور تھے, کپڑے خون میں بھرے ہوئے تھے, لیکن چونکہ قاضی شریح کو اتنا بتانا تھا باہر جا کر کہ ہانی مردہ ہے یا زندہ ہے, چونکہ وہ زندہ تھے. حضرت ہانی نے ساتھ میں کہا کہ جا کر کے باہر اتنا کہہ دو کہ اگر ابھی چند لوگ بھی حملہ کر لیں تو یہ چند لوگ ہیں سب ختم ہو جائیں گے. اس طریقے سے امام مسلم کی حکومت کوفہ پر قائم ہو جائے گی, آپ جا کر یہ بات بتا دیں. دونوں محب اہل بیت تھے, لیکن ابن زیاد نے چونکہ یہ لومڑی صفت انسان تھا, اس نے جو ہے وہ اپنا جاسوس ساتھ میں کر دیا اور قاضی شریح کو بتا بھی دیا کہ آپ باہر جا کے جو کہیں گے یہ میرے آدمی سنیں گے اس کو. اور پھر اس کے بعد قاضی شریح نے بہت افسوس کے ساتھ اتنا بتایا کہ لوگوں ہانی زندہ ہیں اور حضرت ہانی کا پیغام جاسوسوں کی وجہ سے نہ پہنچا سکے. ایسے میں مجمع چھٹتا چلا گیا. مجمع چھٹتے چھٹتے 500 لوگ بچے. 40,000 لوگوں میں سے صرف 500 لوگ بچے. وہ 500 لوگوں کو لے کر جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو حضرت امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے پہنچے. جب آپ نے نماز شروع کی تھی تو آپ کے پیچھے 500 لوگ تھے, اور جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا. سارے کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. آپ دیکھیں یہ واقعات بڑے عبرت کے واقعات ہیں کہ لوگوں کا مزاج کیسے بدلتا ہے. دولت کی وجہ سے, اقتدار کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے وہ کوفی لا یوفی تھے, وہ سب کے سب ساتھ چھوڑ گئے. 40,000 تھے, 40,000 میں سے 500 بچے, 500 میں سے سب ساتھ چھوڑ گئے. مغرب کی نماز کا سلام پھیرا. امام مسلم نے دیکھا دل سے ہونک اٹھنے لگی. اپنا کوئی خیال نہ تھا, اپنی کوئی فکر نہ تھی. فکر تھی تو حسین پاک اور آل حسین پاک کی کہ میں تو خط لکھ چکا ہوں کہ آپ جلدی سے آئیں. وہ میرا خط دیکھ کر کے جلدی نکلیں گے, اب یہاں آئیں گے. یہ تو سب ساتھ چھوڑ چکے. امام مسلم نے نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد دیکھا تو سارے کوفیوں کے دروازے مغرب کی نماز کے بعد ہی بند ہو چکے تھے. جس کو بلایا تھا بڑے واسطے دے کر, جس کو بلایا تھا بڑی بڑی باتیں کر کے, آج اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. گویا کہ
کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کوفیو تم نے جو ساتھ چھوڑا ہے تمہاری بدعہدی کی بے وفائی کی مثال قیامت تک ممبروں سے پڑھی جائے گی اور تمہاری بے وفائی قیامت تک بیان کی جائے گی. سارے دروازے بند ہیں. امام مسلم جو ہے نکلتے ہیں. جنہوں نے مہمانیاں کی تھی, جنہوں نے جو وہ نعرے لگائے تھے, جنہوں نے بیعتیں کی تھی, سب غائب تھے. امام مسلم نے سوچا کیا کریں, حتیٰ کہ اب امام مسلم کی پوزیشن یہ تھی کہ امام مسلم کو پینے کے لیے پانی تک میسر نہ